بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، الطاف حسین کی جو اپیلیں تھیں اور الطاف حسین کی جو ایک آواز تھی، جس آواز کا جادو جاگا، الطاف حسین نے جو اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ جو آرمی چیف کے لیے پیغام بھیجا، جس پہ وہ جذباتی بھی ہوئے، ایک کارکن یا ایک رہنما، الطاف حسین کے لیے کوئی رہنما ہو یا کوئی کارکن ہو، تمام کے تمام الطاف حسین کے لیے برابر ہیں۔ ان کے لیے وہی عزت رہنما کی ہے اور اس سے بڑھ کے عزت الطاف حسین کے لیے اپنے کارکنوں کی ہے۔ لیکن جب کارکنوں کو لاپتہ کیا گیا، کارکنوں کو اٹھایا گیا، کارکنوں پہ تشدد کیا گیا، جب بھی الطاف حسین صاحب حق کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے، اپنے ان بچوں کے لیے، اپنے ان نوجوانوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے، لیکن جب الطاف حسین پہ الزامات لگے جو علی رضا عابدی کے قتل کے، علی رضا عابدی کو جو شہید کیا گیا، ہم اس کو مارا ہوا تو بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ ایسی افسوسناک واقعہ اور اس کو ہم کہہ دیں کہ علی رضا کا قتل نہیں۔ علی رضا کو جو شہید کیا گیا، جن کرائے کے ٹٹوؤں سے شہید کرایا گیا، وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ سہولت کار تھے؟ علی رضا عابدی نے، میں نے کل کے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ علی رضا عابدی کے اپنے جو خود کی آڈیو ہیں، جو علی رضا اس ٹائم ریکارڈ کر کے بھیج رہے تھے واٹس ایپ وغیرہ پہ، جب وہ کن لوگوں کا نام لے رہے تھے اور سب سے سر فہرست انہوں نے کن لوگوں کا نام لیا، انہوں نے اپنی ایم کیو ایم کے اندر لوگوں کا نام لیا تھا، اور انہوں نے جو پی ایس پی کے سربراہ تھے، جو ابھی ایم کیو ایم کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کا انہوں نے نام لیا اور یہ الزامات انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب پہ لگائے تھے۔ اور ابھی جو الطاف حسین نے حالیہ بیان دیا، جس میں الطاف حسین صاحب نے یہ ذکر کیا، آرمی چیف صاحب سے جو اپیل کری کہ آپ نے جنرل فیض حمید کو تو گرفتار کیا، لیکن ان کے سہولت کاروں، ان کے مقبروں کو بھی آپ گرفتار کریں۔ یہ صرف ایک مورا تھا جو گرفتار ہوا، اس کے آگے بہت سے اور لوگ ہیں اور کارندے ہیں جنہوں نے یہ غلط فہمیاں، یہ غلط چیزیں استعمال کی۔ ایم کیو ایم لندن کے پیج پہ ایک ٹویٹ آیا ہوا ہے جس پہ انہوں نے الطاف حسین کی جذباتی تقریر کی تشہیر تو کری، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو کراچی میں بوری بند لاشیں، جو لوگوں کا اغوا ہونا، جو بتہ خوری تھی، ان تمام چیزوں کو بھی انہوں نے الطاف حسین کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جو لوگ تھے وہ کرا رہے تھے، الطاف حسین نہیں کرا رہے تھے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ لیکن اس کے بعد فیصل واوڈا کو جو ایم کیو ایم پاکستان نے ووٹ دیے اور فیصل واوڈا سینیٹر بنے، اور سینیٹر بننے کے بعد فیصل واوڈا سے جب اے آر وائی پہ گفتگو کی گئی تو فیصل واوڈا نے کہا کہ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے فاروق ستار کا نام لے کے کہا کہ ان کے علاوہ۔ اور کل جب فاروق ستار کو اے آر وائی کے چینل پہ بلایا گیا اور فاروق ستار سے یہی سوال کیا گیا کہ آپ اور فیصل واوڈا کیوں ناراض ہیں، کیا وہ وجوہات ہے جن وجوہات سے فیصل واوڈا آپ کے ساتھ ناراض ہیں، تو فاروق ستار نے آگے بہت ہی معصومانہ جواب دیا کہ فیصل واوڈا اور میرے والد ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے، اور ہم سب ایک ہی ہیں، وہ بھی کراچی کے رہنے والے مہاجر ہیں، میں بھی کراچی کا رہنے والا مہاجر ہوں، اور ہم لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا سینٹ کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ہمارے پاس نہیں، ان کا کام تھا کہ شکریہ ادا کرنے آتے۔ جب اینکر نے پوچھا کہ آپ کے کیا ذاتی معاملات ہیں جس وجہ سے وہ آپ کا نام لے رہے ہیں اور آپ سے ملاقات نہیں کر رہے ہو، آپ پہ ان کا گلہ ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ پھر میں کبھی آپ کو بتاؤں گا، ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ بہت کوشش کی اینکر نے کہ پوچھ لیا جائے، لیکن فاروق ستار اس جواب پہ نہیں جواب دیا، انہوں نے درگزر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک افسوسناک واقعہ تھا جو آج کل میڈیا پہ بہت گردش کر رہا ہے، اس واقعے کارساز کے واقعے کے بعد بہت سی اپڈیٹ تھی
کہیں پہ سوشل میڈیا پہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو لڑکی تھی جو پراڈو میں بیٹھ کے اس نے ایک بہت بڑا حادثہ کیا، ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا کراچی میں کارساز پہ، تو اس لڑکی کو جو دباؤ تھا، اس لڑکی کا ظاہر سی بات ہے اب تمام لوگوں کی چیز کا اب علم ہو گیا کہ اس لڑکی کے نام پہ 7 کمپنیاں ہیں اور 2 کمپنیوں کی لڑکی ڈائریکٹر ہے، لیکن کہا یہ جا رہا تھا اس لڑکی کے جو حامی لوگ ہیں ان کے دباؤ کی وجہ سے ان کو باہر بھیجا جا چکا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آپ اس چیز کی ہم اپڈیٹ کریں کہ سوشل میڈیا کا اتنا پاور ہے کہ وہ رنگ لایا کار ساز کا یہ واقعہ نہ صرف کراچی کی عوام کے لیے ایک افسوسناک تھا بلکہ پورے ملک کی پوری دنیا کی لوگوں نے دیکھا، اور پنجاب بھر میں کے پی کے میں بلوچستان ہر جگہ لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں نے اس پہ ٹویٹ کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے یہ واقعہ شیئر کیا ہوا ہے۔ لڑکی کو جو پہلی سماعت ہوئی تھی عدالت میں اس میں 1 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا عدالت کی طرف سے، لیکن جب کل پولیس آج دوبارہ لے کے اس کو گئی تھی تو اس میں پولیس نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کا کہا، جس میں عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ دی ہے۔ اس لڑکی کو عدالت نے جیل بھیج دیا ہے۔ اب آپ یہ بتا دیں، اس سے کہتے ہیں سوشل میڈیا کا پاور۔ اس کے وکیل تو ایک دم آئے تھے اور وکیل نے 80 لاکھ روپیہ دے کے اور اس کو بری قرار دیا تھا، اور مینٹلی اس کو کا دماغ خراب نہیں ہے، اس کو جناح ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن جناح ہاسپٹل کے جو ڈائریکٹر تھے، جو ڈاکٹر تھے، انہوں نے یہ چیز کلیئر کری کہ کہا جا رہا تھا ڈاکٹر مل گئے، ڈائریکٹر مل گئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لڑکی کلیئر ہو گئی کہ یہ کوئی بھی ذہنی مریضہ نہیں ہے۔ آپ خود اس چیز کا اندازہ کریں، جس لڑکی کے نام پہ 7 کمپنیاں ہوں اور 2 کمپنی کے وہ ڈائریکٹر ہو اور 7 کروڑ کی لینڈ کروزر وہ لے کے جا رہی ہو، وہ کیسے پاگل ہو سکتی ہے؟ پاگل دیوانے ایسے ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ لڑکی نشے کی حالت میں تھی، اس لیے اس لڑکی نے یہ حرکت کری، اور ابھی یہ بڑی گرفت میں ہے۔ عدالت نے اسے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے بھیج دیا ہے۔ وہ یہ پاکستان کے جو طاقتور لوگ تھے وہ اس کے بالکل مخالف تھے کہ اس لڑکی کو اس طرح سے چھوڑا جائے، کیونکہ یہ اس نے ایک بہت بڑا ثانیہ کیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے بھی اس پہ اعلان کیا کہ لڑکی جو لواحقین تھے، جو ایک باپ بیٹی تھا ان میں، اور مزید اور بھی 5 افراد تھے جو زخمی بھی ہوئے، ان کے تمام لواحقین کے ساتھ گورنر سندھ پوری امداد بھی کر رہے ہیں۔ اور جے ڈی سی فاؤنڈیشن کے جو سپانسر ہیں علی شیخانی صاحب، انہوں نے اس جو بچی اور اس کا والد صاحب اس ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے، ان کے لیے، ان کی لڑکی کی والدہ کے لیے 120 گز کا پلاٹ، رہائشی پلاٹ ان کو دے رہے ہیں، اور ہر حد تک ان کا ساتھ دینے کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، جو جے ڈی سی کے پیج پہ انہوں نے شیئر بھی کی ہے۔ ظفر عباس خود آئے جے ڈی سی کے پیج پہ، اور انہوں نے جے ڈی سی کے پیج پہ یہ اپنی آفر شیئر بھی کری ہے، اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے بھی ان کو آفر دی ہے لواحقین کو کہ ان کے ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس لڑکی کو عبرت ناک انجام تک پہنچانا ہی ہر حال میں بہتر ہے، ورنہ ہر امیر زادہ اٹھے گا، امیر زادی اٹھے گی، لوگوں غریبوں کو کچلے گی۔ یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے گورنر سندھ صاحب کی طرف سے بھی اور علی شیخانی صاحب کی طرف سے، جو انہوں نے ان جو لواحقین تھے ان کے ساتھ مل کے اس لڑکی کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، بلکہ پورے پاکستان کی عوام اس لڑکی کے خلاف ہے، کیونکہ اس لڑکی نے جو عمل کیا ہے وہ عمل ناقابل برداشت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی وفاق کی جو درخواست تھی، جس میں جو پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک سماعت ہوئی تھی، اس میں قادیانیوں کو اپنے مذہب کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس پہ علماء بڑک اٹھے تھے اور مختلف جگہوں پہ احتجاج بھی ہوئے تھے اور ریلیاں بھی ہوئی تھی۔ بالآخر علماء کی یہ ریلیاں، یہ احتجاج اور یہ محنت رنگ لائی۔ مبارک ثانی کیس کی سماعت سپریم کورٹ نے ختم کر دی، اور پاکستان کا آئین، پاکستان کی جمہوریت اور ختم نبوت کا قانون الحمدللہ دوبارہ بحال ہوا، جس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی قادیانیوں کی طرف سے، قادیانیوں کی سپورٹ سے، لیکن وہ تمام چیز ختم کر دی گئی۔ اور اس میں ہم تمام علماء کرام اور تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے اس کے لیے جدوجہد کری۔
क्योंकि हम मुसलमान हैं, सियासी इख्तलाफात हमारे अपनी जगह, लेकिन ख़त्म नबूवत के सदक़े हमें अपने नबी की इताअत करनी लाजमी है, अपने कुरान की इताअत करनी लाजमी है, और हमें अपने नबी की और हमारे कुरान की हिफाजत, हमारे अपने ख़त्म नबूवत की हिफाजत और अपने कुरान की हिफाजत करनी हर हाल पे हम पे लाजिम है। सियासी रंग, सियासी वाबस्तियाँ, वो तमाम चीज़ें अलग हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत हमारे सब सरों का ताज है और हमने हर हाल में इसके लिए पहरा देना है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोगों को ख़त्म नबूवत की जो बात है अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट में ख़त्म नबूवत ज़रूर लिखें, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ज़रूर लिखें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ताकि कुफ़ार को ये पता चले, जितने व्यूज़ आएंगे, जितने कमेंट लोग देखेंगे, उतना लोगों को पता चलेगा कि आशिकान रसूल अभी जिंदा हैं, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले अभी जिंदा हैं, कुरान को दिलों में रखने वाले अभी जिंदा हैं, अल्लाह के नाम पे कटने वाले, नबी के नाम पे कटने वाले अभी जिंदा हैं, नबी के नाम की हिफाजत करने वाले अभी जिंदा हैं। हर बंदा अपने कमेंट में जरूर लिखे ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताकि हमें पता चले कितने लोग हैं मोहब्बत करने वाले और कितने लोग हैं शेयर करने वाले।